انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ آتا ہے، یہ کون کہتا ہے نہیں آتا؟ ارے آتا ہے غصہ، لیکن روزے دار غصے کا اظہار نہیں کرتا۔ روزے دار غصہ آنے کے بعد گالی نہیں دیتا۔ روزے دار غصہ آنے کے بعد غصے کو ضبط کر لیتا ہے۔ روزے دار غصہ آنے کے بعد ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا۔ مطلب روزے دار کو غصہ تو آتا ہے، لیکن یہ دوسرے کو غصے کا بتاتا نہیں ہے، کیونکہ یہ روزے دار ہے۔ روزے دار کا عمل اور اس کا کردار اچھا۔ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کیجئے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، کہ نہیں ہم تو دیر سے آئیں گے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں فلاں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دو، نہیں ابا تمہیں نہیں پتہ ہے۔ ماں باپ نے تمہارے اندر کچھ خرابیاں دیکھی، ان کی اصلاح کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ نہیں آپ کو عقل نہیں ہے۔ اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں۔ اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو تمام طرح کے نشے چھوڑنے کا عہد کریں اس رمضان المبارک میں۔ اگر آپ روزہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سارا دن صرف اگر 5 نمازیں آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ان نمازوں کے بعد اگر وقت نہیں نہ مل رہا بہت زیادہ تلاوت کا، وقت نہیں مل رہا نہ تسبیح کرنے کا، لیکن اگر آپ کاروبار میں برابر تولیں گے تو آپ کا روزہ اچھا گزرے گا۔ میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ گاڑیاں ہم لوگ ہر 1-2 سال بعد جب بدلتے ہیں تو ایک گاڑی فروخت کرنی تھی، تو ایک پروفیسر صاحب آ گئے یونیورسٹی سے، ان کو چاہیے تھی وہ گاڑی۔ تو اس کے ساتھ دفتر میں اندر بیٹھے تو فرمانے لگے کہ گاڑی کا تو معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے فلاں چیز اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے فلاں چیز اس کی بیٹری کی فلاں چیز خراب ہے تو وہ بھی رک سکتی ہے۔ تو 15 خرابیاں اس کو اپنی گاڑی کی۔ تو وہ پروفیسر صاحب سردار جی تھے، ہنسنے لگے، کہنے مولانا صاحب گڈی بیچن نہیں بلایا کہ بجان نہیں بلایا تسی سانوں؟ فرمایا نہیں، اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ کل کو جب آپ یہ سامان لے جائیں، جب آپ یہ سامان لے جائیں گے اپنے گھر اور اس کی خرابیاں آشکار ہوں گی، یہ تو نہیں ہے کہ اس کی خرابیاں آپ کو پتہ نہیں لگیں گی، پھر آپ کہیں گے کہ ایک مسلمان نے جھوٹ بول دیا، ایک امام نے جھوٹ بول دیا۔ پیارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا ہے کہ ہم مجبوریوں کا کاروبار نہیں کرتے، ہم جھوٹ کا کاروبار نہیں کرتے، ہم بے ایمانی کا کاروبار نہیں کرتے، ہم ٹھگی کا کاروبار نہیں کرتے۔ ہم کم کھا لیں گے لیکن عزت کی روٹی کھائیں گے۔ بے ایمانی کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کا روزہ اپنے روزے دار کو اسی بات کا پابند کرتا ہے بار بار۔ چیز میں کوئی خرابی ہے بتا دو کیا ہو گیا، 2 روپے کم ملیں گے، لیکن ان 2 روپے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 200 کروڑ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس حلال کی روزی میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت دنیا کے خزانے آپ کے آگے کھول دیں گے اور آخرت کے بھی۔ روزے دار بے ایمان نہیں ہوتا، روزے دار کی آنکھیں زنا نہیں کرتی، روزے دار کے خیالات گناہ نہیں کرتے، روزے دار کا لب و لہجہ غصے کا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ مسجدوں میں بعض اوقات جب رمضان شریف میں بعض حضرات ہوتے ہیں دیندار لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور دیندار لوگ بھی کیونکہ نئے نئے دیندار بنتے ہیں تو ذرا سا کوئی اگر ٹھوکر مار دے فوراً کہیں گے نا بھائی میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، تو چاہتا ہے تو آج سے نہیں کرتا میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرے آپ کو تو اس کو برداشت کرو، اپنا کام نہ چھوڑو۔ دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں، دنیا چاہتی ہے کہ آپ اچھائی کے راستے سے ہٹ جائیں، لیکن اگر کوئی آپ کی برائی بھی کرے تو پوری طاقت کے ساتھ نیکی کی طرف آگے بڑھو۔ برائی کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی بدولت آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد چغلی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ٹھگی کا پلان بناتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بے ایمانی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھروں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو تانے مارتے ہیں،
روزہ رکھنے کے بعد گھر کی اگر عورتوں کو بھی کہتا ہوں، بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، اور جنیاں مرضی تسبیحاں کردے رہو، جب تک لوکاں دا دل دکھانا بند نہیں کرو گے کوئی تسبیح قبول نہیں ہوگی، کوئی تسبیح قبول نہیں ہے۔ دوسرے کے دل میں آگ لگانے کے بعد وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ہے اس بندے کے لیے، اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے، اس بوڑھے کے لیے، اس بوڑھیا کے لیے، ان کے لیے تباہی ہے۔ کس کے لیے تباہی ہے یا اللہ؟ فرمایا جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ خود ایک آگ جلائیں گے، اس میں ان کا رگڑا لگائیں گے ہم۔ روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور نبی علیہ السلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا، اس بات کو اب تلاش کر لیں۔ مجھے پتا ہے کہ آج بھارت کے مسلمانوں میں گھر گھر میں ہم لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں، لیکن حضرت کبھی رمضان میں یہ بھی کوشش کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھتے تھے، کس وقت تسبیح پڑھتے تھے، کس وقت سحری کرتے تھے، سارا دن معمولات کیا تھے، پوچھو جا کے اپنی مسجد کا ائمہ کو، تاکہ پتہ لگے رمضان چلنا کیسے ہے، رمضان گزارنا کیسے ہے۔ ہماری افطاریاں دیکھ لیجئے، آپ افطاریاں دیکھ لیں ہماری۔ شام کو جب روزہ کھلنے کا وقت ہوگا، خدا کی قسم اتنا سامان ہماری افطاری میں ہوتا ہے، کوئی باہر کا آدمی دیکھ لے تو حیران رہ جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بہترین قسم کے کھانے، بہترین قسم کے پکوڑے، طرح طرح کی حلوے، طرح طرح کی میٹھی کھیریں، طرح طرح کی کھجوریں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے شربت، طرح طرح کی کولگیٹ، اور طرح طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو، کولڈ ڈرنک۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے کھولا؟ جتنی تیزی سے نگاہ لگائی ہے نا دسترخوان پہ، جس بوٹی پر تمہاری نگاہ ہے، اس وقت مومن بنو گے جب اس کو اٹھا کے اپنے بھائی کو دو گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے سمجھو، تب تمہارا ایمان کامل ہونے والا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے پاس افطاری کے وقت کیا ہے بھائی؟ سونے کول کی ہے افطاری دے ٹائم۔ نبی علیہ السلام نے افطاری کیسے کی ہے؟ بعض اوقات بہت زیادہ کھانے جب دسترخوان پہ دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی یاد کیا کریں۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن بعد مزدوری ملی، 4 یا 5 دن کا فاقہ لگاتار، 3 4 5 دن گزر گئے، چوتھے دن مزدوری ملی ہے، اور مزدوری کے بعد جو آٹا آیا اس کی روٹیاں بنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، حسن و حسین کو دی گئی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے کی آدھی روٹی ایک کپڑے کے اندر لپیٹی، اس پر ایک ٹکڑا رکھا سالن کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ کے دی۔ پوچھا فاطمہ یہ کیا کرنی ہے؟ فرمایا علی جاؤ نا میرے ابا محمد رسول اللہ کو دے کے آؤ، میرے نبی علیہ السلام کا آج 5 دن سے فاقہ ہے، نبی علیہ السلام نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اتنی لمبی افطاریاں اگر یہ غریبوں تک پہنچا دی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر فخر کریں گے قیامت کے روز۔ آؤ رسول اللہ کی افطاری دیکھتے ہیں۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں ہے یا محمد رسول اللہ اپنے گھر کے حجرہ مبارک میں ہے، ایک بندہ چھت پہ کھڑا ہے سورج کو دیکھنے کے لیے کہ جیسے ہی یہ غروب ہو جائے بتا دیا جائے رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، یا کبھی ایک ہے یا ایک سے زیادہ کچھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، روزہ کھل جاتا ہے، نماز کی تیاری ہو جاتی ہے تے اسی تا ماشاءاللہ افطاری چ کھائی نہ لینے، عشاء ویلے اٹھیا ہی نہیں جاتا، اٹھیا ہی نہیں جاتا عشاء چ۔ کبھی دودھ سے روزہ کھولا، نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کہ دسترخوان کے اوپر آگ سے بنی ہوئی چیزیں آئیں۔
افطاری کے دسترخوان پر نبی علیہ السلام نے آگ سے بنی ہوئی کوئی چیز کبھی تناول نہیں فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ صرف ایک مرتبہ باسی روٹی کھائی فتح مکہ کی رات کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ورنہ فاقے سے رہتے تھے یا پھر تازہ کھانا کھاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے باسی کھانا نہیں کھایا۔